میں اپنے چینل روحانی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں، جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے، جس کے لیے اس نے یہ دو جہان بنا ڈالے، جس کے لیے اس نے یہ دنیا بنا ڈالی، جس کے لیے اس نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، اللہ پاک ان کے وسیلے سے، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری تمام تر مشکلات، ہماری تمام تر حاجات کو قبول فرما لے، انہیں حل فرما دے، ان کو دور فرما دے انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے ایک بار پھر مخاطب ہوں، تمام میری وہ بہنیں، وہ میرے بھائی جو ان حالات میں، جبکہ ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے، ہر طرف لوگ اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو دوسروں کا خیال نہیں، کسی کو دوسروں کی بالکل پرواہ نہیں، اس نفسی کے دور میں بھی اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطانوں کے شر سے اور ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا کر رکھیں۔ بہت سے لوگ آج کل اس چیز کا شکار ہیں، عام طور پر باہر نکلتے ہیں تو حادثات، چوری یا ڈکیتی، رہزنی یہ عام بات ہو گئی ہے۔ یہ کوئی بھی مطلب ہمارے لیے ایسا لگتا ہے، ہم عادی ہو گئے ان چیزوں کے، ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ فلاں باہر نکلا تو وہ لٹ گیا، اس کے ہاتھ سے یا اس کی جیب سے چیزیں چوری ہو گئیں، نکال لی گئیں۔ چوری نہیں ہوئی، ڈکیتی کہلائے گی یہ، کہ چھین لیا گیا یا لٹ گیا بیچارہ کوئی، یہ بہت آج کل عام ہو گیا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ باہر آج کل گاڑیوں کا ایک ہجوم ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے روڈوں پر، سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن گاڑیوں کا اضافہ روڈوں پر حادثات کا سبب بنتا ہے۔ پھر ہماری بے صبری، ہم ہر جگہ جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، ہر دوسرے شخص کو جلدی ہے، چاہے وہ دفتر جا رہا ہو، چاہے وہ کہیں اور جا رہا ہو یا کسی کام سے جا رہا ہو، ہر کسی کو جلدی ہے۔ ارے بھائی جلدی کس بات کی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جہاں جلدی پہنچنا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے تمہیں دیر ہو جائے، اور دیر بھی ایسی کہ ہمیشہ کی دیر ہو جائے، وہاں پہنچ ہی نہ پاؤ زندگی میں اب کبھی۔ تو زندگی کو ہارنے سے بہتر ہے زندگی کو اتنا زیادہ ہلکا نہ لیں، اتنی جلد بازی نہ کریں کہ ایک تو اس سے آپ کا نقصان اور دوسرا دوسروں کا بھی نقصان۔ مطلب جو دوسری گاڑی سے آپ حادثہ ہو یا کسی اور ٹکر ہو یا کوئی اور بات ہو سڑک پر، تو ظاہر ہے اگلے کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں، روڈ پر نکلیں تو اپنا بھی خیال کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، ٹریفک رول فالو کریں اور کوشش کریں کہ آپ کسی بھی حادثے کا سبب نہ بنیں۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت سے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، ظاہر ہے جلدی میں بھی نکلتے ہیں، پہنچنے کی جلدی ہے، دفتر ہے، کالج، اسکول، کسی اور کام کی جگہ، تو برائے مہربانی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اس آیت کو اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اس کو اس طرح معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں نا، اس آیت کو آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ حادثاتی موت، ڈکیتی، رہزنی یا دوسرے کسی حادثے کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے آپ کو وظیفہ بتا سکتے ہیں۔ پڑھنے کی جو ہے وہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پڑھیں، اور آپ کو بچانا، آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا بے شک وہ اللہ پاک کی ذات کرنے والی ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ کے گھر سے نکلیں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے
اس طرح آپ اپنے گھر سے نکلیں گے جیسے آپ کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو آیت آپ کو پڑھنی ہے گھر سے نکلتے وقت 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، جتنا جو آپ کو آسانی ہو، اور چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں یہ. لقد جاءکم شروع کی آیت کا بتا رہی ہوں آپ کو حصہ، یہ آخری آیت ہے. لقد جاءکم سے شروع ہوتی ہے اور اس کا آخری جو لفظ ہے وہ ہے رب العرش العظیم. رب العرش العظیم یہاں تک. ٹھیک ہے. یہ آیت یہاں ختم ہو رہی ہے. لقد جاءکم سے شروع ہوتی ہے آخری آیت اور ختم ہوتی ہے رب العرش العظیم پر. اس آیت کو، پوری آیت کو، آخری جو آیت ہے اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں اور یہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کسی بھی قسم کی چوری ڈکیتی، رہزنی اور حادثے سے بچ جائیں گے، حادثاتی موت سے بچیں گے. اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اور ایک اور بات بتاؤں، اسی آیت کے پڑھنے کی فضیلت آپ کو بتاؤں جو کہ سب سے اہم اور خوبصورت ہے اور سب سے قیمتی اس لیے کہ عاشق رسول جانتے ہیں اس کی ویلیو. جو میں قیمتی کہہ رہی ہوں نا، ان کی بات کر رہی ہوں جو عاشق رسول ہیں، جن کے دل میں حضور کی محبت بستی ہے، تو وہ حضور کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، حضور کا دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں. بے شک ہماری آنکھیں اس قابل نہیں، ہم بہت گناہ گار، بہت سیاکار، ہم اس قابل نہیں کہ حضور کی زیارت کر سکیں. یہ بہت بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ اس آیت کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے کو، جو کثرت سے اس آیت کو پڑھتا رہتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے انشاءاللہ تعالی، آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جو کہ حضور پاک کی زیارت کر چکے ہیں، تو ہی کیا ہی بات ہے. تو زندگی کا لطف آ جائے، زندگی کا بھی لطف آ جائے اور اگلے جہان میں بھی اس دعوے کے ساتھ اٹھے کہ حضور کو ہم نے دیکھا ہے ہماری گناہ گار آنکھوں سے. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پڑھنے کی فضیلت و برکت سے آپ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت کو 2 جگہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو مختلف حادثات، ڈکیتی، چوری سے بچنے کے لیے، یعنی گھر سے باہر نکلتے وقت اس کو پڑھیں 7 دفعہ یا 11 دفعہ. اور اگر حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بے شک کون نہیں چاہتا، یہ بات تو بولنی نہیں چاہیے کہ اگر چاہتے ہیں، میں تو کہوں گی کہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی حضور کی زیارت کے لوگ جو خوش نصیبوں میں، جو ان کو کرنے والے ہیں زیارت کو، ان خوش نصیبوں میں آپ کا شمار ہو جائے، ہمارا بھی شمار ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں تمام تر مشکلات، حادثات اور پریشانیوں سے بچائے اور اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے سپورٹ کریے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، آگے شیئر کیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ ملاقات کروں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.